بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت و رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیمور لنگ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب کسی شہر کو فتح کرتا تو وہاں کے علماء کو اپنے دربار میں بلا کر کچھ خاص قسم کے سوالات کرتا اور ان کے جوابات کو بہانہ بنا کر انہیں قتل کر دیتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے شہر حلب کو فتح کیا تو شہر میں قتل عام کروایا اور ہزاروں مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر علماء شہر کو قلعہ میں بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور اپنے خاص درباری مولوی عبدالجبار سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ان علماء سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے ایک ایسا مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں جو میں نے سمرقند، بخارا اور ہرات وغیرہ کے عالموں سے بھی دریافت کیا، مگر ان لوگوں نے مجھے اس کا شافی جواب نہ دیا بلکہ گول مٹول سے کام لیا۔ لہٰذا ان علماء کی طرح یہ لوگ بھی میرے اس سوال کو گول مول نہ کریں بلکہ صاف وضاحت کے ساتھ جواب دیں، اور ان علماء میں جو سب سے زیادہ صاحب علم ہو وہی جواب دے۔ چنانچہ درباری نے ان لوگوں سے کہا کہ ہمارے سلطان آپ لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کل کی جنگ میں ہمارے اور آپ کے آدمی بکثرت قتل ہوئے، اور آپ لوگ یہ بتائیں کہ ہماری فوج کے مقتولین شہید ہیں یا تمہاری فوج کے؟ معزز دوستو، یہ سوال سن کر تمام علماء کرام گھبرا گئے، مگر علامہ ابن شاہنہ بہت زیادہ دانا اور زیرک انسان تھے۔ وہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ مجھے اس وقت سلطان کے اس سوال کے جواب میں ایک حدیث یاد آ گئی کہ ایک عربی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص مال غنیمت کے لالچ میں جنگ کرتا ہے اور ایک شخص شہرت اور ناموری کے لیے قتال کرتا ہے، تو ان میں سے شہید کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جو شخص اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں لڑتا ہے وہی شہید ہے۔ لہٰذا اے میرے بادشاہ، ہماری فوج کے مقتولین ہو یا آپ کی فوج کے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کلمہ حق کی بلندی کی نیت سے جنگ کی ہوگی وہ شہید ہوگے، اور جو مال غنیمت یا بہادری اور اپنی ناموری کے لیے لڑتے ہوئے مارے گئے وہ شہید نہیں ہوں گے۔ علامہ ابن شاہنہ کا یہ شافی جواب سن کر تیمور حیران رہ گیا اور بے اختیار تیمور کی زبان سے نکلا، بہت خوب، بہت خوب، اور درباری مولوی عبدالجبار نے بھی یہی جملے دہرائے۔ خلیفہ بغداد ہارون الرشید نے ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میری تمنا ہے کہ میں حجاج بن یوسف کا تعمیر کیا ہوا کعبہ شریف منہدم کر کے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے کعبے کے مطابق تعمیر کروا دوں، جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی تھی۔ یہ سن کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جرأت و جلال کے ساتھ فرمایا، اے امیر المومنین، میں آپ کو قسم دلاتا ہوں کہ خبردار آپ ہرگز کعبہ معظمہ کو بادشاہ کا کھلونا نہ بنائیں۔ اگر یہ دستور چل پڑا تو ہر آنے والا بادشاہ کعبہ کو توڑتا اور بناتا رہے گا، اس طرح کعبہ معظمہ کی ہیبت اور عظمت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر ہارون الرشید کا حوصلہ پست ہو گیا اور اس نے تعمیر کعبہ کا خیال چھوڑ دیا، اور اس کے بعد سے آج تک کسی بادشاہ کی یہ ہمت و جرأت نہ ہوئی کہ کعبہ مقدسہ کو منہدم کر کے اس کی تعمیر کرتا۔